اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹاپک ہے آج کا دعا کیسے کی جائے، دعا کیسے مانگی جائے، ہمارا دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آئیے اس خوبصورت موضوع پر بات کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ کو تجویز دے رہے ہوتے ہیں، یا وظیفہ کرنے کی صورت میں اللہ کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان الحمید قرآن مجید میں انبیاء کرام کی کئی دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ ان میں سب میں یہ بات تو مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تجویز نہیں دی گئی، نہ کوئی مطالبہ ہے، بس اپنی بے بسی اور مجبوری پیش کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی وارث نہیں۔ مثلاً آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ بتایا کہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے مشکل ترین حالات میں امن مانگا، نہ کھانا نہ رہائش، بس یہ کہا جو خیرات چاہے، جو خیرات تو چاہے میری جھولی میں ڈال دے، میں تو بس فقیر ہوں۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے صرف اپنی کوتاہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کیا، تجویز کوئی نہیں دی۔ ایوب علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ مجھے دکھوں نے آ گھیرا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ میرے خیال میں یہ دعا کرنے کی بجائے کہ مجھے فلاں ملک فلاں شہر میں ایک محل دے دے، میرا بینک بیلنس اتنا بڑھا دے، میرا آپریشن کامیاب کر دے، مجھے فلاں جاب دے دے، میری فلاں سے شادی کروا دے، اگر اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا ہے اور پھر اسی پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اسے کیسے حل کرتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس پر اعتماد بھی ہے۔ اگر ہم مسئلہ اللہ کے سامنے اپنا بیان کر کے پھر حل اسی پر چھوڑ دیں تو ہمیں اس پر اعتماد بھی ہے اور اس کی عظمت اور دانش کا اعتراف بھی، اور اپنی بے بسی، بندگی اور بے بسی کا اقرار بھی۔
مثلاً الہی اس ملک یا اس شہر میں میرے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے، اور تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ میرے وسائل رزق سمٹ کر ناکافی ہو گئے ہیں، اور تو خیر الرازقین ہے۔ اے اللہ میں بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ میں بے روزگار ہوں، تو مسبب الاسباب ہے۔ میں تنہا ہوں، تو ہی سب دروازے کھولنے والا ہے۔ جب ہم اپنی تجاویز کی فائل بند کر کے اپنی ضرورت کی درخواست پیش کریں گے تو اس پر لازماً آرڈر جاری ہو جائیں گے، اور جب ہم 7 تجویز بنا کر بھی پیش کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ تجویز اللہ کے پروگرام کے وسیع کینوس میں فٹ نہ آ رہی ہو، اور پھر ہمیں مایوسی ہو۔ پیاری بہنوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں مانگنا اللہ سے ہے، اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے، اسی سے ہی اپنے لیے عافیت طلب کرنی ہے، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھنے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار اس کے سامنے کرنا ہے، اور اپنی بے بسی ظاہر کرنی ہے کہ اے اللہ میں تو بے بس ہوں، اور میں اپنے تمام امور تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اور جب وہ ہمیں بے بس پائے گا تو ظاہر ہے ہماری دعاؤں کی درخواست جو ہم وہاں جمع کروا چکے ہوتے ہیں ان پر لازماً آرڈر جاری ہو جائیں گے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، جو ہمارے حق میں بہتر ہوں گی، جس میں ہمارے لیے خیر ہوگی، بھلائی ہوگی۔ تو آج سے کوشش کریں گے کہ اپنی دعا کرنے کے طریقہ کار کو بدلیں، اپنی بے بسی ظاہر کریں کہ اللہ بے بس ہوں، اے اللہ میں تو بے روزگار ہوں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اے اللہ میں تو بے روزگار ہوں لیکن تو مسبب الاسباب ہے۔ پھر اسی طرح یا رب میرا اس ملک میں یا الہی رہنا مشکل ہو گیا ہے، اور تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ جب رکھ دیتے ہیں اور حل اس پر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بے بسی اور بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کی عظمت اور دانش کا ہم اعتراف کرتے ہیں، تو پھر تو یہ ممکن نہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہو اور ہمارے مسائل حل نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اسی پر توکل کیجیے، وہ سب کی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔